जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों वही हुआ जो होने वाला था, और वो ये है कि कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत से निकाल लिए हैं, और ये एक बहुत बड़ी भारत की, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस है। भारत की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न जो है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि कोई भी कनाडा के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए, दैट्स द क्रूअल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। दैट्स व्हाट वी टॉक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोई आपके दोस्त नहीं होते, कोई आपके दुश्मन नहीं होते। योर परमानेंट जो इंटरेस्ट हैं, दे आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ठीक है? सो आप ये नहीं देखते कि जी कनाडा हमारे साथ कितना खड़ा है, और ठीक है, कनाडा इज़ देयर, बट इंडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। सो फॉर चाइना, इंडिया इज़ ए कस्टमर, पाकिस्तान इज़ जस्ट अ फ्रेंड। दैट इज़ वाई हम बार-बार पाकिस्तानियों को कहते हैं, नोबडी विल कम टू रेस्क्यू अस व्हेन देयर विल बी अ टाइम। गल्लां ही होंदियां ने सारियां। ठीक है जनाब? सो ये जो क्वेश्चन है अभी के जी, कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट विड्रॉ कर लिए हैं। ये वो जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर था, उसके बाद, और कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है जॉली, उन्होंने कहा है जी कि जिसे वो कहते हैं ना कि जी कनाडा अब रिटेलिएटरी स्टेप्स नहीं लेगा। ठीक है जी। सो ये मैं एक बात बताऊं, ये बहुत 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 बड़ी इम्पोर्टेंट ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए, आपने कोई ये यहाँ पे कोई, वो जिसे कहते हैं ना, कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को। आपने जो ममालिक होते हैं उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा पीछे करना होता है। डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव खेलना होता है। नरेंद्र मोदी, आई थिंक what Justin Trudeau made a mistake was that Narendra Modi is in election mode at the moment. इस वक्त, एंड देन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी वीक लगे। अभी तो कुछ अगर अमेरिकन भी करेंगे तो फॉर रिस्टोरिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड रिस्टोरिंग इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, नरेंद्र मोदी अमेरिकियों को भी पड़ जाएगा। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है, यार मैंने इलेक्शन लड़ना है, मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमीडिएट इंटरेस्ट इज इलेक्शन। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है ना, ये जिसे वो कहते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप इंडिया के फॉरेन ऑफिस का बयान देखें, ठीक है जी, तो इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो ये कहता है भाई कि ये सारी की सारी जो इसमें हमने कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन नहीं की। हमने जो वियना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसका जो आर्टिकल 11.1 है, उसको देखते हुए ये हमने सब ने किया है। और ये जो पैरिटी है ये मेंटेन करने का, अच्छा मज़े की बात है, ये पैरिटी पहले भाई क्यों मेंटेन करने की कनाडा इंडिया को एहसास नहीं आया? बाद में क्यों पता चला जी कि कनाडा जो है वो पैरिटी में, अब उसको पैरिटी मेंटेन करनी चाहिए? व्हाई नाउ? देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑब्वियसली। ठीक है? इससे पहले क्यों नहीं कनाडा ने ये किया? उसने, इंडिया ने ये किया। सो ज़ाहिर बात है, इंडिया को उस वक़्त एक बड़े नॉर्मल रिलेशन चल रहे थे, और इंडियंस नहीं चाहते थे कि ये रिलेशन डिस्टर्ब हों। लेकिन इंडियंस को एक चीज़ की तो बड़ी अच्छी सी समझ आ गई है कि किस किस मुल्क को कैसे कैसे इंगेज करना है। और देखिए, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया फुली सपोर्ट कर रहा है। जो जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया, देखिए इंडियन मीडिया इज़ वेरी पॉपुलर इन अ वे कि बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं। ठीक है? वो इस हद तक भी कई दफ़ा गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं कि अगर अपोजिशन उससे दबाई जाती है ना, अगर वो कांग्रेस जो है वो भी दबाई जाती है तो दबा लो, अगर आम आदमी पार्टी भी दबाई जाती है तो दबा लो। सो द इंडियन मीडिया हैज़ बीन compromised फॉर सो मेनी रीजंस। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइदर इट इज़ द बिजनेस इंटरेस्ट है, इज़ द नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द मीडिया और द जर्नलिस्ट, या इसमें आप ये देख सकते हैं कि द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सो पावरफुल दैट इट कंट्रोल्स, और इट, जिसे वो कहते हैं ना, जब आपके हाथ में मजहब एंड नेशनलिज्म के दोनों कार्ड हों तो आप किसी पे भी वो कार्ड लगा सकते हैं। जहाँ पे नेशनलिज्म का कार्ड लगाना हो, जैसे कई लोगों को वो कह देते हैं जी ये तो एंटी नेशनल है, कई लोगों को जो है वो मजहबी एंगल से चीज़ें वो कर लेते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी अभी कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, उन्होंने, और जो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन भी है वो मार्क मिलर, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी जारी की, और उन्होंने कहा जी हम फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम अपने
جسے وہ کہتے ہیں نا جو اپنے جسے وہ کہتے ہیں 21 ڈپلومیٹس جو ہیں جو کہ دلی میں ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے حوالے سے جو کینیڈا وہ کنفرم کرتا ہے کہ وہ تو شاید رکھے گا، لیکن باقی جو 41 ڈپلومیٹ تھے ان کو وہ نکال رہے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے یہ انڈین گورنمنٹ کیا ہے، اور یہ ایک جسے وہ یونیلیٹرل ریووکیشن ہے ڈپلومیٹک پریویلیجز کی، امیونٹیز کی، انٹرنیشنل لاء، یہ انہوں نے بیسیکلی لگایا انڈیا کے اوپر، اور ڈپلومیٹک جو امیونٹیز ہے وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اور سننے میں تو یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کچھ علاقوں میں، کچھ جو شہروں کے اندر جو کونسلیٹس تھے وہاں سے ویزز دینے بند کر دیے ہیں، اور بیکاز اس کی وجہ ان کے پاس بندے ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ سو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دی نریندر مودی گورنمنٹ looks Canada from the lens of its domestic politics as well. It's no more just an international relations. It's not a question کہ وہ کیا وہ اس اینگل سے وہ بات بالکل نہیں کر رہے۔ ان کو کوشچن نظر جو آتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو کینیڈا کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے، کیونکہ دیکھیں یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی ابھی کا تھوڑا ہوا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا جسے یہ کرنے کا یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز۔ اب انڈیا، اب کینیڈا کہتا ہے جی کہ ہم نے جنہوں نے انڈیا نے جن ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے فار ایگزامپل، تو وہ تو ان کی تو وہ تو ڈینجر میں ہے، خطرے میں آ گئے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو نکلوا دیا، وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اب یہ وہ انڈین جو وہ باگچی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی پیرٹی ہونی چاہیے۔ بھی آپ کو پیرٹی کا پہلے نہیں پتا تھا؟ پتا تھا پیرٹی کا، ٹھیک ہے؟ کیا امریکن جو ڈپلومیٹس ہیں انڈیا کے اندر وہ زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا انڈین ڈپلومیٹس ان امریکا؟ وہاں پہ تو انڈیا ول ناٹ ٹاک آف پیرٹی۔ میں یہ 500% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ there is a huge difference between the number of diplomats of America in India and the number of diplomats of India in America. ٹھیک ہے، بہت زیادہ فرق ہوگا، بیکاز امریکنس کا سٹائل کام کرنے کا اور ہے، وہ بڑی تعداد میں بڑے نمبر پہ وہ لوکل سٹاف کو بھی ہائر کرتے ہیں، وہ اپنے بھی لوگ بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں، ان کی بہت ساری پھر ایجنسیز ہیں، ان کا کلچرل افیئرز ہے، ایجوکیشن ہے، یو ایس ایڈ ہے، بہت کچھ ہے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 8 لاکھ سکھ ہیں اور جو 14 لاکھ باقی ٹوٹل انڈینز ہیں، ان کے لیے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ بن گیا ہے۔ ہم بڑی باتیں سنتے ہیں جی 5 آئیز، یو ایس، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے انٹیلیجنس دی ہے کینیڈا کو۔ وہ 5 آئیز نے نہیں، بیسیکلی انڈینز، کینیڈا، امریکنز نے دی ہوگی انٹیلیجنس۔ اب نیوزی لینڈ نے کیا انٹیلیجنس دینی ہے؟ ٹھیک ہے، برطانیہ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے دے دے بیکاز ان کا وہ ہے، آسٹریلیا لمیٹڈ سی، لیکن یہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ آپریٹ نہیں کرتے بیونڈ دیئر ایمبٹ، وہ اپنے ایمبٹ سے باہر آپریٹ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے جو انٹیلیجنس آپریٹیوز ہوتے ہیں ان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپنگ ورلڈ کے انٹیلیجنس آپریٹو کے۔ انہوں نے پہلے اپنی سیکیورٹی مینٹین کرنی ہے اور 50 چیزیں انہوں نے مینٹین کرنی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس میں نہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ برطانیہ کھڑا ہوا ہے، نہ نیوزی لینڈ کھڑا ہوا ہے، نہ آسٹریلیا۔ جس جگہ پہ آ کے یونائٹڈ نیشنز میں باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ کرو، انڈیا ہیلپ کرے کینیڈا کی، ٹھیک ہے جی، اسی سٹیج کے اوپر یو این میں گرین پوڈیم پہ آسٹریلیا کی جو فارن منسٹر وانگ پینی آئی تھنک ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جی ہم انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ان کے لیے کوڈ امپورٹنٹ ہے بھائی، ان کے لیے کوڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ از ویری 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 امپورٹنٹ۔ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے ریلیشنز کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ انہوں نے وہ کر کے چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک اپنا اس کو دیکھا ہے، انہوں نے کینیڈا کی پرواہ نہیں کی۔ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پہلا I will also call this as the first diplomatic and political rupture in the relations، یہ جو سارے so called western nations تھے، اور وہ چائنا کی وجہ سے پڑا، not because of India. It's not India which is primarily important for the West, it's Canada. It's جیسے آپ کہتے ہیں نا it's آپ کا جو چائنا امپورٹنٹ ہے۔ Had China been not been there, India's relevance would not have multiplied. India's relevance on the sides of its growing economy, it's a big market, it's a consumer economy، وہ اپنی جگہ پہ بالکل موجود رہتی۔ لیکن اگر چائنا جیسا تھریٹ نہ ہوتا تو the Americans would not have stood with Indians this way.
اور وہ اتنی بھاگ بھاگ کے وہ چیزیں نہ لے کے جاتے امریکن. ہم تو اکثر باتیں کرتے ہیں نا, لوگ باتیں کرتے ہیں Americans don't support even the Europeans if they are not in need, اور even Europeans complain کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا جو امریکہ کی ساری انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے, دیٹ از امریکہ نے بائی پاس کر دیا یورپ کو. جو کوارڈرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ بنایا, کوئی یورپین ملک نہیں ہے. آکس بنایا, کوئی ملک نہیں ہے. فرانس کہتا ہے جی ہماری اوورسیز ٹیریٹریز ہیں یورپ میں, وائی فرانس از ناٹ پارٹ آف دیٹ. فرانس اپنے اکیلے الائنس بنا رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے جناب. وہ کہتے ہیں جی ہماری 7 اوورسیز ٹیریٹریز ہیں ان انڈین اوشن اینڈ دا پیسفک اوشن, اینڈ وی آر اے نیشن آف دیٹ ریجن. ہم تو اس خطے کے لوگ رہنے والے ہیں, سو ہمیں تو ہونا چاہیے تھا. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ, یہ جسے کہتے ہیں نا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انڈیا نے بت مار لیا, ٹھیک ہے جی. وہ انڈیا نے بت اس لیے مارا ہے, اور وہ جو اسپیسیفک انفارمیشن کی ہمیں باتیں ہوتی تھی, اسپیسیفک انفارمیشن, اب وہ کیا اسپیسیفک انفارمیشن ہے نہ کینیڈینز بتا رہے ہیں نہ انڈینز بتا رہے ہیں. انڈینز کہہ رہے ہیں شیئر کریں گے تو کریں گے, کینیڈینز کہہ رہے ہیں ہم نے شیئر کر دیے. کیا شیئر کیا ہے کخ پتہ نہیں. آئی وش کہ پتہ چلتا اگر اف دیر واز سم تھنگ جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھی, دیر واز سم تھنگ وچ واز ویری ریلیونٹ, وہ شیئر ہوتی تاکہ جو ہے وہ پتہ چلتا. مجھے ایسا لگ رہا ہے دیٹ دا سکھ پاپولیشن اینڈ مینی انڈینز ول بی مور ولنریبل, وہ زیادہ ولنریبل ہوں گے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈین اسٹوڈنٹس جو کینیڈا میں پڑھنا جانا چاہتے تھے, جو جابس کے لیے جانا چاہتے تھے, اپرچونیٹیز کے لیے جانا چاہتے تھے, جب ان کے 3 کونسلیٹ بند ہو گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. آئی ہرڈ ریڈ اٹ سم ویئر دیٹ ان کے کونسلیٹ وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے بند کیے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر یہ کونسلیٹ بند ہو گئے ہیں تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے, وہ جو 20-21 یا جتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں ان کے اوپر 1.4 بلین لوگوں کا بوجھ بڑھ گیا اگر انہیں سے ویزے اپلائی کرتے ہیں. جو ظاہری بات ہے ویزے ہزاروں کی تعداد میں اپلائی کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, واٹ آئی تھنک دا کینیڈینز ڈو از کہ دے میک دیر visa operations outside the country. For example, maybe somewhere in in Asia Pacific, in Singapore, in Thailand, in Malaysia, or in Indonesia, or in Japan, or somewhere, wherever, even in Abu Dhabi, they can make their operations. وہاں پہ بھی operations بنا سکتے ہیں. those who can assist all this, well, in case they have to. اب جسٹ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کیونکہ بہت دیر سے what I have learned is کہ جب سے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی تو بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کے جو ویزاز ہیں وہ پاکستان میں آپریٹ نہیں ہوتے تھے, جو کہ ویسے انسلٹ ہے کہ جی ویزا آپریشن ہی نہ آنا. ویزا آپریشن کا نہ ہونا ہی میں ذاتی طور پہ اس کو انسلٹ سمجھتا ہوں, لیکن سم ہاؤ اٹ از لائک دس. اب یہ ہے کہ وہ جو اسپیسیفک انفارمیشن بھی نہیں آئی. ڈاکٹر جے شنکر جو ہے اس نے وہاں پہ UN میں جا کے باتیں کی, اور پھر جو ڈاکٹر جے شنکر کو پروٹوکول ملا تھا UN کے اجلاس کے بعد 20 دن, جسٹ G20 کے 20 دن بعد, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملاقات, ڈیاسپورا سے ملاقات, فارن سیکرٹری سے ملاقات, تھنک ٹینکس سے ملاقات. تھنک ٹینکس جو ہے نا, وہ جنہوں کہتے ہیں نا تھوک دے صاحب نے تھنک ٹینکس انہوں نے بلا لیے تھے اپنے ہائی کمیشن میں ادھر, اپنی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں, اور پھر کئی جگہوں پہ وہ خود بھی گیا, آئی تھنک ہڈسن وغیرہ میں, اور انہوں نے جا کے اپنی مرضی سے جو باتیں کرنے کی. That was a very warm welcome indeed from an American point of view, an American style. اگر آپ دیکھیں جب ان کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے یہ اٹ ول گوئنگ ٹو ہانٹ کینیڈینس فار لانگ. کینیڈا از اے ویری اسٹیبل پاورفل ملک ان اے وے کہ کینیڈا کے اندر آپ کو پتہ ہے اٹس اے ویری لبرل جسے وہ کہتے ہیں نا سوسائٹی ہے, لبرل گورنمنٹ ہے. جسٹن ٹروڈو نے جو کیا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنا وہ جو جگمیت سنگھ ہے ان کے پریشر کی وجہ سے کیا ہے. سو لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ مودی کا وہ ایک اورا اور ایک وہ تھا جس کو ایٹ ہوم ایوری بڈی سپورٹڈ مودی, ٹھیک ہے. اچھا جب اتنا بڑا میڈیا, اتنی بڑی مشینری آپ کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہو تو عوام کہتی ہے یار ٹھیک ہے یار یہ ہمارا وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ہمارے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور وہ ساری کی ساری جو نارتھ کی بیلٹ ہے انڈیا کی, میں بھی جو زیادہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں, بہت سارے گئے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ انڈیا کے نارتھ سے جاتے ہیں, یہ کیا نام ہے, ہریانہ, پنجاب اور ان ایریا سے. سو obviously they are very disturbed کیونکہ ان کا آنا جانا مسئلہ بنا ہوگا, ویزے. اب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہر ایک یہ بہت سارے انڈینز کا یہ پاکستان مومنٹ ہے, وہ اس طرح دا ریزن بیہائنڈ از کہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے تو آلریڈی کوئی نہ کوئی مسئلہ سیکیورٹی مسئلہ چلا رہتا ہے. انڈینز کے لیے بھی یہ ایک پولیٹیکل سیکیورٹی مسئلہ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم بن گیا. سو لیٹس سی
کیا ہوتا ہے اس میں. اور اگر انڈیا کینیڈین سے دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک retaliatory measures, it means we are not going to kick out the Indian diplomats. That's another diplomatic stepping back. یہ اس کو جسے کہتے ہیں نا ایک ڈپلومیٹک وہ ایک اب اس کے لیے میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا, لیکن that's something which is that shows weakness. It's not a strength. Thank you very much.